الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الحب والنوى خالق الأرض والسماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مسند الفردوس کے اندر حدیث پاک روایت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن کہ جو میرا امتی مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کتب اللہ بین عینیہ رب کائنات اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق کہ یہ شخص آگ سے بھی بری ہے اور منافقت سے بھی بری ہے. وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ قیامت کے دن رب کائنات اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا. یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکات ہیں. اگر ہم زیادہ پڑھیں گے تو برکتیں زیادہ نصیب ہوں گی. حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری ساری ہے اور اس مبارک مہینے میں سب سے اہم جس قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ امام حسین کی قربانی ہے. آپ کے جوش اور جذبے سے لگتا مجھے ایسے ہے لگتا میں ایسے جگہ پر آ گیا ہوں جہاں پر شاید ہی امام حسین کا ذکر کیا جاتا ہو، کیونکہ آج ہم ان مالکوں کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جو نیزے پہ چڑھ کے بولتے رہے، جنہوں نے نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن کو نہ بھولے، آواز ختم نہ ہوئی. آج ہمارے سر تو سلامت ہیں. حدیث پاک میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی عربی میں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے، میرے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے. بھائی حدیث پاک بیان کر رہے تھے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. لیکن میں آج آپ کو بتاؤں اس جنت کا درخت کتنا بڑا ہوگا جی. وہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا اس کے لیے جو جنت میں لگایا جاتا ہے. مسند احمد بن حنبل امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند کے اندر حدیث پاک نقل فرمائی. فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے. کیا جی سبحان اللہ. یہ نہ دیکھیں مجمع چھوٹا ہے، یہ دیکھیں ذکر کس کا ہو رہا ہے. جو ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے رب کائنات جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے اس کے لیے. فرمایا درخت اتنا بڑا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر جو جنت میں درخت لگتا ہے فرمایا وہ درخت اتنا بڑا ہے کہ عربی النسل گھوڑا یہ گھوڑے کی ایک نسل ہے جو عربی جنگوں میں دوڑایا کرتے تھے. عربی النسل گھوڑا
تیز رفتار میں چلنے والا اگر 500 سال تک اس درخت کی چھاؤں میں چلتا رہے نا، اس درخت کی چھاؤں پھر بھی ختم نہ ہو، فرمایا رب کائنات اس شخص کے لیے جنت میں یہ درخت لگا دیتا۔ اب آپ کی مرضی ہے سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، کیونکہ یہ ذکر جنت کے مالکوں کا ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ حبا کے سامنے پڑھی، میں تھوڑی سی گفتگو کر کے ختم کر کے انشاءاللہ صدیقی صاحب کے حوالے مائع کروں گا، میں زیادہ سما خراشی کا سبب نہیں بنوں گا آپ کی۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تفسیری ترجمہ سنیے اس کا کہ رب کائنات ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی آلودگی کو، ہر قسم کی گندگی کو دور رکھے۔ یہ اس کا تفسیری ترجمہ ہے۔ یہاں میں ایک نفیس نکتہ دینا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اور دیگر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، دور رکھیں، دور کریں ترجمہ نہیں کیا اس کا۔ اس میں ایک فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے، رکھنا اور کرنے میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرمایا دور کریں معنی اس لیے نہیں کیا، فرمایا دور اس کو کیا جاتا ہے جو پہلے موجود ہو، جو اندر کیا ہو، موجود ہو، اسے دور کرنا کہتے ہیں۔ اور فرمایا جو چیز کسی بندے کے قریب نہ ہو اسے دور رکھنا کہتے ہیں۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھر والوں سے ہر قسم کی گندگی کو دور رکھا ہے۔ دور رکھنا تو دور کی بات ہے، رب کائنات نے کہیں بھی نہیں آنے دیا۔ ایک اور بات عرض کروں، اگر آپ برا نہ مانیں، جو رب ان پاک لوگوں کے قریب گندگی کو نہیں ہونے دیتا، وہ گندے شخص کو کیسے قریب ہونے دے گا؟ سبحان اللہ۔ یہ اس آیت کا تفسیری ترجمہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں۔ یہاں اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے اس بات پر تحقیق بیان کیا اور میں تحقیقی بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا اہل بیت سے مراد 3 پارٹیاں، جی 3 قسم کے لوگ ہیں اہل بیت میں۔ اور مفسرین نے یہ بات صراحتاً اپنی تفاسیر کے اندر بیان فرمائی۔ فرمایا اہل بیت میں جو سب سے پہلے داخل اور شامل ہیں وہ ہم سب مومنوں کی مائیں حضور کی ازواج مطہرات شامل ہیں۔ سب سے پہلے جو اہل بیت اطہار میں شامل ہے وہ کون ہے جی؟ بلند آواز سے بولیں، کون ہے؟ اہل بیت حضور کی بیویاں، ہم مومنوں کی مائیں، وہ چاہے سیدہ عائشہ، طیبہ، صدیقہ بنت صدیق ہوں، محبوب رب العالمین ہوں، یا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا خدیجہ الکبریٰ ہوں۔ فرمایا جتنی حضور کی بیویاں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ساری کی ساری اہل بیت اطہار میں داخل ہیں۔ اور اگر شیخ محقق کی بولی بولیں تو اسے کہتے ہیں اہل بیت سکونت۔ کیا کہتے ہیں اہل بیت سکونت؟ فرمایا اہل بیت میں سب سے پہلے کون داخل ہے جی؟ حضور کی۔ اچھا اس پر دلیل کیا ہے جی؟ دلیل تو بنتی ہے نا جی، سورہ احزاب آپ پڑھیں نا، اس کا جو سباق ہے ماں قبل اور جو سیاق ہے ماں بعد، اس آیت کریمہ کے پیچھے 7 سے 8 آیات وہ ہیں جن میں حضور کی بیویوں کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ حضور کی بیویوں کا ذکر ہے۔ اور اس آیت کے بعد جتنی بھی آیتیں آتی ہیں ان سب میں حضور کی بیویوں کا ذکر ہے۔ اب اگر سیاق و سباق اس آیت کا دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے پیچھے حضور کی بیویوں کا ذکر ہے، آگے حضور کی بیویوں کا ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا یہاں اہل بیت سے مراد حضور کی ازواج مطہرات ہیں، کیونکہ قرآن کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے۔ تو مان نہ مان یہ تیری عقل کا قصور ہے، ہمیں تو مفسرین نے امام احمد رضا بتا کر گئے ہیں یہاں اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں۔
یہ پہلی بات ہے۔ دوسرے کون لوگ داخل ہیں؟ فرمایا دوسرے وہ لوگ داخل ہیں جو حضور کی اولاد ہے، حضور کی بیٹیاں ہوں، حضور کے بیٹے ہوں۔ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی بیٹیاں ہیں جی؟ اونچا بولیں جی۔ کتنی بیٹیاں ہیں حضور کی؟ 3 بیٹے۔ حضور کی جتنی بیٹیاں ہیں اور جتنے بیٹے ہیں وہ سارے کے سارے دوسرے نمبر پہ داخل ہیں۔ اہل بیت سے مراد فرمایا یہ ہیں، اور انہیں کہتے ہیں اہل بیت نبوت۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کے گھر والے، نبی کے بیٹے اور بیٹیاں۔ تیسرا قول ہے فرمایا اہل بیت نسب کا، اور یہ وہ لوگ ہیں فرمایا جنہیں زکوٰۃ دینا حرام ہے، صدقہ واجبہ دینا جنہیں کیا ہے حرام۔ کون کون ہے؟ آل عقیل، آل عباس، آل حارث، آل جعفر۔ فرمایا یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو اہل بیت میں داخل ہیں۔ ان لوگوں کو صدقہ دینا کیا ہے حرام ہے، صدقہ واجبہ دینا بھی حرام ہے، زکوٰۃ دینی بھی حرام ہے۔ پتہ یہ چلا سب سے پہلے جو اہل بیت اطہار میں داخل ہیں وہ حضور کی بیویاں ہیں، اس کے بعد حضور کی اولاد ہے، پھر وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو صدقہ زکوٰۃ دینا حرام ہے، اہل بیت نسب مراد ہیں۔ پتہ یہ چلا ماننا یہ پڑے گا اہل بیت سے سب سے پہلے جو لوگ مراد ہیں، جو ہستیاں مراد ہیں، وہ ہم مومنوں کی مائیں ہیں، حضور کی ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اچھا وہ 5 تن پاک جو ہیں وہ ان میں کیسے داخل ہوئے؟ آیت کے شان نزول کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کو بلایا۔ اونچا بولیں جی، حسن و حسین کو بلایا۔ سبحان اللہ کی آواز۔ کس کو بلایا؟ حسن و حسین۔ کون حسن و حسین؟ فرمایا لا تسبوا الحسن والحسین فإنہما سیدا شباب اہل الجنہ من الاولین والآخرین۔ کون حسن و حسین؟ فرمایا حسن و حسین کو برا نہ کہو، حسن و حسین کے بارے میں ہلکی بات نہ کہو۔ کیوں؟ فرمایا یہ جنت والوں کے سردار ہیں، چاہے وہ پہلے کے لوگ ہوں یا آنے والے ہوں، ان سب کے کیا ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کریمہ نازل ہوئی، حسن و حسین کو بلایا، پھر بلایا فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات سیدہ عفیفہ طیبہ طاہرہ راقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا، پھر اس ہستی کو بلایا جو حسن و حسین کا بابا ہے، حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کا داماد، داماد مصطفیٰ، حمزہ مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں کو بلایا اور ان چاروں پر اپنی چادر ان کو چادر میں ڈالا، اور جب چادر میں ڈال چکے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا اللہم اولئک اہل بیتی وطہرہم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ مولا یہ لوگ بھی میرے گھر والوں میں داخل ہیں اور انہیں خوب خوب ستھرا فرما دے۔ ایک روایت میں اگر میں محمود علوسی کو پڑھوں نا، یہ جب آپ نے قرآن پاک کی تفسیر سائے کی تفسیر لکھی نا، اس کا شان نزول بیان فرمایا تو حضور کی پیاری بیوی ام سلمہ پاس موجود تھی۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی نہ داخل ہو جاؤں، میں بھی؟ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ انک من الخیر، فرمایا تو پہلے ہی خیر پر ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ام سلمہ کو حضور نے چادر کے اندر نہ لے کر یہ بیان کر کے کہ تو پہلے ہی خیر پر ہے بیان فرما دیا، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں بعد میں نے اہل بیت میں شامل کیا ہے، تو وہ عورت ہے جو سب سے پہلے میرے اہل بیت میں شامل ہوئی ہے۔ یہ تھے وہ لوگ، یہ اہل بیت اطہار، یہ 5 تن لوگ اس طرح اہل بیت میں داخل ہیں۔ اہل بیت کی شان کیا ہے جی؟ ان 5 تن کی شان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا من احبنی، ترمذی شریف،
بخاری کے اندر، مسند الفردوس کے اندر بڑے بڑے محدثین، حاکم نیشابوری نے لکھا، بڑے بڑے القول البدیع والے نے لکھا کیا؟ من احبنی واحب ھذا الحسنین، فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، حضور نے فرمایا کس نے؟ جس نے مجھ سے محبت کی، واحب ھذین یعنی الحسن والحسین، اور حسن و حسین سے محبت کی۔ اونچا بولیں کس سے؟ مجھ سے، حسن و حسین سے، وَأُمَّهُمَا ان کی ماں فاطمہ الزہرا سے، وَأَبَاهُمَا ان کے والد گرامی مولا علی سے۔ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، حسن و حسین سے محبت کی، فاطمہ الزہرا سے محبت کی، مولا علی سے محبت کی، فرمایا رب کائنات مقام اسے پتہ کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا کانا معیہ فی الجنتی درجتی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا حساب و کتاب کے بعد، فرمایا جو جنت میں درجہ میرا ہوگا وہ میرے ان پنجتن کا ہوگا۔ فرمایا ان سے محبت کرنے والوں کو رب کائنات یہ انعام اور یہ صلہ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت پڑھوں جی، لیکن اب پڑھوں گا میں حضور کے صحابہ کے بارے میں۔ مستدرک کے اندر امام حاکم نے لکھی، فرمایا من حفظنی فی اصحابی، من حفظنی فی اصحابی کنت یوم القیامت حافظا۔ فرمایا جو دنیا میں رہ کر جس نے میرے صحابہ کی عزت پہ پہرا دیا، جس نے ابو بکر کی صداقت پر پہرا دیا، عمر کی عدالت پہ پہرا دیا، عثمان کی سخاوت پر پہرا دیا، مولا علی کی شجاعت پر پہرا دیا، میرے ہر ایک صحابی کی ناموس پر، عزت پر پہرا دیا، میں قیامت جانے میں محمد جانا۔ میں جس دن کوئی کسی کا نہ ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگیں گے، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کنت یوم القیامت حافظا، دنیا میں میرے صحابہ کی عزت پر پہرا دینے والا، قیامت میں ایسا ہوگا میں خود اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ اہل سنت کے سٹیج کا ایک حسن ہے، جہاں اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہیں وہاں صحابہ کرام کی شانوں کے تذکرے کرتے ہیں، تاکہ توازن برقرار رہے، ہمارے توازن ذہن انبیلنس نہ ہو جائیں، ادھر ادھر ڈگمگا نہ جائیں، کیونکہ اس دور کا تقاضا یہ ہے جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر کرو، صحابہ کا ذکر کرو۔ اس دور میں اگر سنیت کا معیار دیکھنا ہو، صحابہ کی محبت بھی دیکھو، اہل بیت کی محبت بھی دیکھو، اور صحابہ کے جنتی جنتی ابو بکر اور عمر بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ نعرے سے یاد ہے کئیوں کو یہ نعرہ عظم نہیں ہوتا، اس میں تخصیص کیا جب سارے جنتی ہیں، میں نے کب پترا لگایا اسی لیے ہے تاکہ جو قیامت تک امیر معاویہ پر بھڑکتا ہے پتہ چل جائے وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا مطلب یہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر صحابی نبی، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اور اس مرد کلندر نے، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس ستار قادری نے وہاں مدنی چینل پر بیٹھ کر جب یہ نعرہ لگایا نا، کئیوں کو خارش ہوئی، کئیوں کے بیج میں مروڑ پڑے کہ یہ نعرہ کیوں لگایا گیا۔ میں نے کہا پترا اگر صحابہ کی عزت پہ پیرے دیتے نا تو اس نعرے کی نوبت نہیں آنی تھی، اگر صحابہ کرام کی عزت پر بات کرتے، ان کے مناقب بیان کرتے اور ایسے بیان کرتے جیسے اہل سنت کا حق ہے بیان کرنے کا، تو اس نعرے کی نوبت نہ آنی تھی، لیکن تم لوگوں نے مجبور کیا۔ امیر اہل سنت نے نعرہ لگایا، پھکی کراچی میں بیٹھ کر دی، مروڑ پنڈی والوں کو لو رہی ہے، پھکی کہاں بیٹھ کے دی؟ یہ ایک اپنا صوفی کی حکمت ہوا کرتی ہے، وہ ہر دور کے تقاضے کے مطابق بات کیا کرتا ہے۔ صوفی کہتا ہی اسے ہیں جو بندوں کے ذہنوں کے مطابق کام کرے، صوفی ہوتا ہی وہ ہے۔
اور قیامت تک دنیا یاد رکھے گی کہ ایک مولانا الیاس ستار قادری آیا تھا جس نے اہل بیت اطہار کی ناموس پر بھی پہرا دیا ہے، صحابہ اکرام کی ناموس پر بھی پہرا دیا ہے۔ آخری روایت اہل بیت اطہار کی شان میں حضور نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت نے 29ویں جلد کے اندر لکھی، 18ویں کے اندر بھی لکھا، فرمایا من لم یعرف حق اطرتی والانصاری والاسحار، فرمایا جس نے میرے اہل بیت کے حق کو نہ پہچانا، جس نے میرے اہل بیت کے حق کو، ایک اور ترجمہ کروں اس کا، فرمایا کہ جس نے میرے اہل بیت کو وہ حق نہ دیا جو ان کا تھا۔ ان کا حق کیا ہے اہل بیت کا؟ اہل بیت کا حق یہ ہے کہ اہل بیت اطہار معصوم نہیں ہے، اہل بیت اطہار معصوم چاہے وہ فاطمہ الزہرا ہو، سبحان اللہ کہیں، مولا علی ہو، حسن و حسین ہو، حضور کے گھرانے کا کوئی فرد ہو، معصوم ہو سکتا؟ معصوم دو ذاتیں ہیں، یا نبی کی ذات ہے یا فرشتوں کی ذات ہے، ان دو ذاتوں کے علاوہ کوئی معصوم ہو سکتا نہیں۔ فرمایا جس نے میرے اہل بیت کو وہ حق نہ دیا جو ان کا تھا، اور ان کا حق یہ ہے کہ سٹیج پر بیٹھ کر ان کے مناقب بیان کرو، کسی کی شان میں تنقیص نہ کرو۔ فرمایا میرے اہل بیت کو میرا حق دو، ان کا حق دو۔ فرمایا جو یہ نہیں کرتا، جو ان کو ان کا حق نہیں دیتا، ان کے حق کو پہچانتا نہیں ہے، کون ہے پتہ ہے؟ فرمایا اما ولد زنیہ، یا وہ حرامی ہے، اچھا اور زانیہ کا پتر ہے۔ کس کا پتر ہے؟ میں نے گالی نکالی، حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے، اما ولد زنیہ، یا زانیہ کی پیداوار ہے۔ اور فرمایا دوسرا پتہ ہے وہ کون شخص ہے؟ اما منافق، پکا منافق، جو اہل بیت اطہار کے حق کو نہ جانے، کون ہے؟ پکا منافق ہے۔ فرمایا تیسرا کون ہے؟ او ولدتہ امہ بغیر طہور، فرمایا جب اس کی ماں حاملہ تھی نا، اس وقت وہ حیض میں تھی تو اس وقت اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ تین، فرمایا تین میں سے ایک ہو سکتا ہے بندہ، یا زانیہ کا پتر ہو سکتا ہے، یا منافق ہو سکتا ہے، یا بغیر پاکی کی حالت میں اس کی ولادت ہوتی ہے۔ ان تینوں میں سے ایک ضرور ہوگا۔ اب ہر کوئی جان لے، صحابہ کرام کے اہل بیت اطہار کے نعرے مارنے والے بہت دنیا میں آئے، بڑے بڑے آئے جنہوں نے کہا ہم اہل بیت اطہار کی عزت پر پہرا دیتے ہیں، بڑے بڑے آئے جنہوں نے کہا ہم صحابہ کرام کی ناموس پر بولتے ہیں، لیکن وہ بھی تھے، یہ بھی تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ انہوں نے کئی صحابوں کو مخصوص کر لیا اور انہوں نے کئی اہل بیت والوں کو مخصوص کر لیا۔ اور جو سید زادہ سٹیج پر بیٹھ کر کسی صحابی کی شان بیان کر دے، کسی صحابی کے مناقب پر بات کر دے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ خارجی ہو گیا، یہ ناسبی ہو گیا۔ اور جتنی شان بیان کرتے ہوئے اور صحابہ کی جتنی شان سنتے ہوئے کسی سید زادے کی زبانی چس آتی ہے نا جی، کسی کی زبانی چس نہیں آتی۔ اور حقیقی سید زادہ، نسلی سید زادہ ہوتا ہی وہ ہے جو حضور کے گھر والوں کے ناموس پر بھی پہرا دے، اہل بیت اطہار و صحابہ کرام کی عزت پر ہی پہرا دے۔ یہ حقیقی سید زادے کی نشانی ہوتی ہے۔ وگرنہ بڑے بڑے آئے جی، سنیوں کے شہنشاہ بھی گئے، جو کسی دور میں شیر ہوا کرتے تھے، وہ بھی چلے گئے۔ میں نے کہا شیر تب تھے جب اہل سنت کی آنکھوں کے تارے تھے، اب شیر نہیں، اب آپ کو لومڑی بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آخری بات، درس کیا ہے بھائی؟ اہل بیت اطہار، واقعہ کربلا سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ واقعہ کربلا سے ہمیں درس یہ ملتا ہے، امام حسین نے آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، آخری وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، سمجھ آ گئی؟ سر کٹوا دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، سر کٹوا دیا، حضور کی شریعت پر آنچ آنے سر کٹوا دیا، کسی کے سامنے جھکے آپ